بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے کل کے سبق کا ریکیپ، یعنی سورہ القدر کے 3 اہم نکات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا جس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کے احکامات لے کر نیچے اترتے ہیں کائنات کا انتظام چلانے اور اس کی ہدایات دینے۔ یہ رات بہت متبرک ہے اور سلامتی کی علامت ہے طلوع آفتاب تک۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح اب وقت ہوا ہے آج کے نئے سبق سورہ العلق، اقرأ بسم۔ لیکن یہ سورہ چونکہ طویل ہے اور انتہائی اہم ہے، اس لیے اس کے لیے ایک مکمل ان انٹرپٹیڈ اور ایکسکلوسیو ویلاگ کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج میں اس سبق کو مؤخر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعۃ المبارک کے دن سورہ العلق کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج میں موقع دیکھ کر اور حالات کی مناسبت سے حالات حاضرہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حکمت عملی یعنی اسٹریٹجک اسٹڈیز کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میری ان حالات پہ جو بدل رہے ہیں بڑی تیزی سے، بڑی گہری نظر ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور اپنا تجزیہ پیش کروں کہ اس وقت دنیا کس طرح تبدیل ہو رہی ہے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ تبدیل ہو چکی ہے۔ نئی لائنیں ڈرا ہو رہی ہیں اور امریکہ اپنے پیروں کے نیچے سے قالین کو کھسکتا ہوا محسوس کر رہا ہے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی میدان جنگ نہیں ہے افغانستان کے بعد نکل جانے، نہ اس کے پاس کوئی اس وقت دشمن موجود ہے۔ چین کی ترقی کو وہ کسی صورت نہیں روک سکا اور بری طرح ناکام ہوا ہے۔ افغانستان سے نکل جانے کے بعد بہت ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، مختلف قسم کے بلاکوں کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب سے پہلے کوارڈ، جو کہ کافی عرصے سے جس پہ بات چیت چل رہی تھی، یعنی آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور بھارت، اس کی ایک سمٹ میٹنگ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی، اپریل میں شاید، اور اب دوسری ہونے جا رہی ہے ستمبر میں، غالباً 24 ستمبر کو۔ اور یہ بڑی ان یوزول سی چیز ہے کہ ایک ہی سال میں 2 سمٹ میٹنگ ہو، پہلی ورچوئل ہوئی تھی اور اب ان پرسن ہونے جا رہی ہے۔ بھارت اس موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی جا کے بائیڈن سے ملاقات کریں۔ امریکہ کے اس وقت صدر جو بائیڈن، ان کی عمر 78 برس ہے اور وہ اب اتنے مقبول نہیں رہے جتنے غالباً وہ الیکشن کے وقت تھے، اور اس کی واحد وجہ جو ہے وہ ان کی ناکام اسٹریٹجی یا حکمت عملی تھی، یا ہریڈ وڈرال جو افغانستان سے انہوں نے کیا، وہی نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چال چلی ہے امریکہ بہادر نے کہ برطانیہ اور آسٹریلیا کو ملا کے آسٹریلیا کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں پیسیفک میں نیوکلیر پاورڈ سب مرین سے۔ اب آسٹریلیا سگنیٹری ہے کہ وہ نیوکلیر فری زون ہے اس علاقے کا، لیکن امریکہ کو اس وقت میری رائے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ چین کو اور چین کے ساتھ روس کے نئے اتحاد کو، جو ریجنل کوآپریشن کا ہے، جسے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یا SCO کہتے ہیں، جس کا سمٹ اجلاس اس وقت بھی چل رہا ہے، اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں۔ اور بھارت یقیناً بہت پریشان ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا
کہ وہ ریجنل پولیس مین کا کردار ادا کرے گا امریکہ کے بہاف پہ، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ افغانستان میں بھارت کو کوئی خاطر خواہ کردار نہیں ملا، اور اب اسے اس نئے اتحاد میں یا نئے کوآپریٹو گروپ میں بھی نہیں شامل کیا گیا جس میں برطانیہ اور آسٹریلیا امریکہ نے شامل کیے۔ آنے والے دنوں میں اس میں ساؤتھ کوریا بھی شامل ہو سکتا ہے، جاپان بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال صرف برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا ہی شامل ہیں۔ ایسے موقع پہ طالبان پہ دباؤ ہے کہ وہ جلد از جلد آل انکلوسیو یعنی تمام دھڑوں کو ملا کے کوئی حکومت بنا لیں، اور تقریباً تمام ریجنل کنٹریز بھی اور ایکسٹرا ریجنل کنٹریز بھی طالبان پہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ہر حال میں تمام دھڑوں کو ساتھ ملائیں، آیا جو ان کے ساتھ تھے جدوجہد میں شامل یا جو امریکہ کی موجودگی کے دوران حکومت میں رہے ان کو بھی شامل کیا جائے۔ طالبان اس چیز سے انکاری ہے، لیکن بہرحال چونکہ انہیں انٹرنیشنل ریکگنیشن کی ضرورت ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کسی اسٹیج پہ جا کے وہ کوئی چھوٹا موٹا کمپرومائز کر لیں، لیکن کوئی بہت بڑا کمپرومائز مجھے نہیں نظر آتا کہ جس گروپ نے اتنی جدوجہد کی ہے 20 سال کی اور اب وہ پاور میں آنے والا ہے یا آ چکا ہے، تو وہ کوئی بہت بڑا کمپرومائز کرے گا۔ جہاں تک ہیومینیٹیرین کرائسس کا تعلق ہے افغانستان میں، تو پاکستان بہت عرصے سے اس چیز کو وارن کر رہا تھا کہ ریفیوجی کرائسس بھی ہو سکتا ہے، معاشی کرائسس تو ہے ہی، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دنیا کے بیشتر ممالک نے ان کا پیسہ فریز کر دیا ہے، اور اب آہستہ آہستہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے نام پہ کچھ تھوڑا تھوڑا پیسہ ریلیز کریں گے اور دباؤ ڈالتے رہیں گے کہ جی ہیومن رائٹس کو رسپیکٹ دیں، ویمن رائٹس کو رسپیکٹ دیں۔ اس موقع پہ یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے سی این این کو ایک بہت اہم انٹرویو دیا ہے۔ سی این این کی اینکر پرسن جو پچھلے 20-22 سال سے سی این این سے وابستہ ہیں، بیٹی، انہوں نے تقریباً تمام تر سوالات جو ہے وہ طالبان کے حوالے سے کیے۔ ان کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ خان صاحب سے کسی طرح یہ کہلوا دیں کہ ہاں میں طالبان کا سپورٹر ہوں، لیکن وہ بری طرح اس بات میں ناکام رہیں کہ وہ اپنے الفاظ عمران خان صاحب کے، جو اب ماشاءاللہ کافی تجربے کار ہو چکے ہیں، ان کے منہ میں ڈال دیں اور ان کے منہ سے یہ بات نکلوا لیں کہ ہاں وہ طالبان کے سپورٹر ہیں اور عنقریب طالبان حکومت کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، لیکن مسلسل کہتے رہے کہ طالبان کو باہر سے بیٹھ کے آپ افغان ویمن کو رائٹس دینے پہ مجبور نہیں کر سکتے، آپ کو انہیں انگیج کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد افغان خواتین خود ہی اپنے حقوق اپنی حکومت سے لے لیں گی۔ میں بھی اس سلسلے میں 2-3 آرٹیکلز ڈیلی ٹائمز میں چھپ چکے ہیں جس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ there is a need to have productive engagement with Taliban because it is a beginning of a new era۔ یہ طالبان 1996 والے نہیں ہیں، یہ 2021 کے طالبان ہیں، اور یہ بہت سمجھدار ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ انہوں نے جو بھی کمٹمنٹ کی ہے امریکہ سے اپنے معاہدے میں، جو دوحہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا 29 فروری 2020 کو، وہ اس کمٹمنٹ کو ضرور پورا کریں گے، کیونکہ اسی میں ان کی حکومت کی ریکگنیشن ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ افغانستان کے حالات جلد از جلد معمول پہ آ جائیں، کیونکہ تمام علاقائی ملکوں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے اور بہت محنت کی ہے، خاص کر پاکستان نے، چین نے اور روس نے۔ ہماری دعائیں افغان عوام کے ساتھ اور نئی افغان حکومت کے ساتھ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔